آپ دیکھ رہے ہیں الخبر، میں ہوں علی سرور۔ افغانستان کی بدرتی صورتحال، پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 5 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں ایک اور بڑی اہم خبر جو سامنے آئی ہے، افغان طالبان کی جانب سے طالبان نے اعلان کیا کہ جب تک ایک بھی امریکی فوجی افغانستان میں موجود ہے اس وقت تک ہم نئی حکومت کے قیام کا اعلان نہیں کریں گے۔ جبکہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 5 ممالک کا وہ دورہ کرنے والے ہیں، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، چین، اور جہاں جا کر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بہت اہم ملاقاتیں کرنی ہیں۔ جبکہ طالبان نے ایک بالکل ہی الگ موقف آج اختیار کیا ہے، گو کہ امریکہ نے کہا ہے کہ 31 اگست 2021 تک انخلا مکمل کر لیا جائے گا، اور جو بائیڈن امریکی صدر نے بھی اس پر آج پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ حالانکہ تنقید کی تھی برطانیہ نے کہ یہ جو انخلا کا فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس پر نظر ثانی ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا ہے۔ تو افغانستان کی جو صورتحال ہے، بالخصوص خطے کی صورتحال بھی، تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں کہ کیا ہو سکتا ہے اب افغانستان میں، کیونکہ لویا جرگہ بھی منعقد ہو رہا ہے وہاں پر، اور طالبان کی جانب سے بڑا اہم بیان بھی آیا ہے کہ جب تک امریکہ کا ایک بھی فوجی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے اس وقت تک ہم نئی حکومت کے قیام کا اعلان نہیں کریں گے، اور نئی حکومت کے لیے کوششیں ظاہر جاری ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ان کی مشاورت ہو رہی ہے۔ نئی حکومت میں پوری دنیا نے زور دیا ہوا کہ جی نئی حکومت جو طالبان وہاں قائم کر رہے ہیں مشاورت سے ہونی چاہیے، اس میں تمام کو ذمہ داریاں دی جانی چاہیے اور شامل کیا جانا چاہیے، اور اسی پر پاکستان نے بھی زور دیا تھا۔ امریکہ کی بھی کوشش ہے، دنیا بھر کے جو اہم ممالک ہیں اس میں چاہے چائنا ہو، رشیا ہو، دیگر ممالک، ان سب نے بھی کہا ہے کہ جی مشاورت سے فیصلے ہونے چاہیے، اور طالبان جو 1999 کی جو گورنمنٹ تھی اس سے مختلف نظر آتے ہیں۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ جعفر رضوی صاحب، بہت شکریہ جناب آپ نے ٹائم نکالا۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی تجزیہ کار محسن رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرنل صاحب آپ سے آغاز کروں گا، کیا کہیں گے اس وقت جو بدلتی صورتحال ہے افغانستان کی، لمحہ مختلف سچویشن وہاں ہو رہی ہے، خاص طور پر آج ہم نے دیکھا کہ ایک طالبان ذرائع کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں طالبان نے یہ کہا ہے کہ جب تک امریکہ کے ایک بھی فوجی موجود ہے اس وقت تک ہم نئی حکومت کے قیام کا جو ہے اعلان نہیں کریں گے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی رضوی صاحب، بہت شکریہ، سو گریٹ آف یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں اس بارے میں کچھ اور باتیں بھی کروں گا، ساتھ یہ بھی بتا دوں، دیکھیں اس وقت امریکہ بہت انڈر پریشر ہے، بہت ہی زیادہ، یعنی میرا خیال ہے کہ اپنی ہسٹری میں امریکہ کبھی اتنا انڈر پریشر نہیں آیا ہوگا کسی بھی دوسری قوم کے جتنا اس وقت ہے۔ یعنی جو اس وقت طالبان جو کچھ بھی کہیں گے نا وہ ان کے لیے پریشر، اور انڈیا اس میں شامل ہے جو کہ پورا انوالو تھا امریکہ کے ساتھ، اس لیے دونوں بہت زیادہ انڈر پریشر ہے۔ تو اب وہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ حالانکہ حکومت بنانے کا سلسلہ اور جو کچھ بھی ہے وہ ورکنگ جاری ہے، ان کا مشاورت جاری ہے، ان کے بندے سارے کام کر رہے ہیں، اس معاملے میں مشاورت ہو رہی ہے، ہمارے جو کرتا دھرتا پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ انوالو ہے وہ خود ہیں، اور وہ مختلف جو ان کے حکمت یار اور وہ جو دوستم ملیشیا اور مزار شریف وغیرہ سارے انوالو ہیں، ہر طرح سے لوگ انوالو ہیں، ان کے مختلف قبیلوں کے مختلف سردار انوالو ہیں، تو اس لیے وہ بہت اس دفعہ بڑا سنبھل کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ ایک ایکسٹریم سوچ کے تحت سارا کچھ کیا تھا جس کا انہیں بہت نقصان ہوا، تو اس دفعہ آپ دیکھیں شروع سے انہوں نے سب کو ساتھ ملایا ہوا ہے، شیعہ ایلیمنٹ کو ملایا ہوا ہے، دوسرے ایلیمنٹس کو ملایا ہوا ہے، سب کو پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جس طرح سے ان کی کنٹرول ہے وہ سب شامل ہیں اس میں، یعنی جو ان کی عبداللہ کا اگلا اولاد اور اسلام سب شامل ہیں ان کے ساتھ اس وقت، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی سپورٹ کرنے کو تیار ہے۔ میں اب یہ پوائنٹ ہے کہ امریکہ کو ہر طرح سے پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک بھی بندہ رہے گا جب تک ہم اعلان نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو کوئی چانس نہیں دینا چاہتے کہ وہ پھر دوبارہ سے کوئی انوالومنٹ کرے۔ کیونکہ لیکن سر توقف کیجیے گا، کیونکہ برطانیہ کا بیان سامنے ہمارے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ انخلا کا جو فیصلہ تھا امریکہ کا یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ تو جبکہ جو بائیڈن نے انکار تو ضرور کیا ہے، لیکن اب یہ طالبان کا جو بیان آیا ہے اس کا پس منظر بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین سب جھوٹے لوگ ہیں، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں۔ اب انہیں تکلیف یہ ہے کہ اس وقت طالبان کو فل کنٹرول ملنے والا ہے، مل گیا اور آلموسٹ مل گیا، اب وہ ایک سرکاری سطح پہ اعلان ہونا ہے، باقی سب چیزیں رہ گئی ہیں۔
اور جیسے آپ دیکھیں عراق میں کیا انہوں نے، بعد میں کہتے ہیں جی سوری جی جھوٹ بولا تھا ہمارے نے، غلط انفارمیشن تھی. یعنی لاکھوں کروڑوں بندوں کو مروا دیا، لیبیا میں مروا دیا، لبنان میں مروا دیا، مصر میں مروا دیا، پھر عراق میں مروا دیا، اور آخر میں کہہ دیا وہ جی سوری جی ہمیں غلط انفارمیشن مل گئی تھی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بیان ایسے ہی ہیں. وہ امریکہ اگر چاہتا ہے خالی کرنا تو بے شک بولتا رہے، برٹن بے شک بولتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے انخلا کمپلیٹ کرنا ہے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا سر توقف کیجئے، میں محسن رضا صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. محسن رضا صاحب، کیا طالبان کی کامیابی پاکستان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے جو صورتحال چل رہی ہے؟ ابھی تک تو پاکستان اس کامیابی کا جشن منا رہا ہے، اور پاکستانیوں کے جو معاملات افغانستان کے دیکھتے ہیں ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. لیکن آپ نے بالکل اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا، اور امریکہ سمیت یورپی یونین جنہیں افغانستان میں بدترین شکست ہوئی ہے، وہ اس کا بدلہ تو افغانستان سے نہیں لے سکیں گے، لیکن پاکستان کے لیے مشکلات ضرور پیدا کریں گے. کیونکہ سر دیکھیں، ناکامی کا ملبہ تو بلاخر انہوں نے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ پاکستان پہ ناکامی کا ملبہ انہوں نے ڈالنا ہے. اور پھر آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، فیٹ اپ میں آلریڈی نام گرے لسٹ میں ہمارا موجود ہے. تو اس تمام چیزوں کے لیے پاکستان کو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تیار رہنا چاہیے؟ اصل میں پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی قیادت نہیں ہے جو کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے اور اس صورتحال کو پاکستان کے لیے ایک فائدے مند ثابت کر سکے. سر کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مطلب ہم تو ڈرے ہوئے اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں کہ ملبہ ہم پہ نہ ڈال دیا جائے، سارا ناکامی کا سپر پاور ہے امریکہ. تو آپ فائدے کی جو بات کر رہے ہیں سر، تھوڑا سا بتائیے گا اس پہ کہ کس طرح اور کیا ایسا کیا جائے کہ پاکستان کو اس سچویشن میں فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، ابھی تو پوری دنیا کے سامنے صرف پاکستان واحد ملک ہے جو کہ طالبان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کا اکثر و بیشتر اظہار بھی کرتا رہتا ہے. جو دنیا نے رابطہ کرنا ہے اور جو کچھ انہوں نے طالبان کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے ہیں، اس میں سب سے بڑا ذریعہ پاکستان بن سکتا ہے، اور پاکستان کو اس پوزیشن کو اپنی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ پاکستان اتنا فائدہ اٹھائے کہ طالبان ہی بدک جائیں اور وہ جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی ان کو خراب ہو جائیں. پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان پہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اسے ہم ایسے ہی رکھیں یا تبدیل کر دیں. سر بہت زبردست ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، کیونکہ طالبان نے تو یقین دلایا ہے. فی الحال شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ٹی ٹی پی والا مسئلہ بھی ظاہر چل رہا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے. اس میں میں چاہوں گا کرنل صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپر پاور کو شکست ہوئی تھی ویتنام میں، اور ویتنام میں روس اور چین کی مدد سے کہا جاتا ہے جی ویتنام نے شکست دی تھی. اب یہ طالبان نے جن ممالک کی مدد سے شکست دی ہے تو ظاہر ہے ان کو تو سر خطرہ تو ہے نا پھر امریکہ کی جانب سے. دیکھیں، پاکستان کو ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے انڈیا سے، امریکہ سے، اسرائیل سے. اور یہ آپ کے ہمارے مطلب جو حالات ہیں جس میں دہشت گردی ہوئی ہے، سارا کچھ پچھلے، میں تھوڑا پچھلی بات کر رہا ہوں تو اس میں وہ تو آلریڈی انوالو ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے بات کی آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا اور گرے لسٹ کا، وہ سب پریشر وہ ڈالنے، اگر ڈالیں گے تو ڈالتے رہے. پاکستان دیکھیں، میں ایک بڑے کھلے دل سے یہ بات کر رہا ہوں. محسن رضا صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جو ہماری قیادت اس وقت موجود ہے، اگر وہ یہ کچھ کروا سکتی ہے جو ہوا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے آگے بھی کچھ اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہوں گی. اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کوئی کریں گے کہ پچھلی دفعہ آپ کو شاید یاد ہو کہ طالبان کے خلاف جتنے بھی پارٹیز تھیں، جتنے بھی قبیلے تھے، ان سے پاکستان نے تھوڑا سا دوری اختیار کی تھی. تو اب اس دفعہ آپ دیکھ لیں طالبان خود ان کے ساتھ ملے ہوئے، تو کچھ سلسلے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آلریڈی اس چیز پہ کام کیا گیا ہے.
جس سے جو ظاہر ہو رہا ہے سر لیکن جس بات کو آپ یا محسن رضا صاحب فرما رہے ہیں یہی چیزیں ہم تو جھٹلاتے رہے ان تمام چیزوں کو کہ جی طالبان نے شکست دی ہے امریکہ کو. اب اگر امریکہ کے سامنے یہ تو کھل کر کوئی اظہار نہیں کر سکتا نا کہ کون کون سے ممالک نے طالبان کی مدد کی اور جس کی وجہ سے آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, پھر تو پابندیاں یقینی ہیں آپ کے اوپر. اگر پابندیاں یقینی ہیں, مولا کرم کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ اور بھی کرم کرے گا. آپ دیکھیے گا یہ پابندیاں ہی ہمیں سرخرو کریں گی. آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایک طرف سے پابندی لگے گی تو بہت ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے والے موجود ہیں اس وقت. ایک پورا ایک بلاک ہے, ایران, چین, رشیا, ٹرکی, پاکستان ایک ایسا, اور اس میں اب افغانستان بھی شامل ہو گیا. تو یہ ایسا بلاک ہے کہ اگر پابندیاں لگ بھی جائیں گی تو یہ اتنا مطلب پابندیاں لگنا اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ڈیفینیٹلی پرابلمز آتے ہیں, لیکن ہمیں وہ سرخرو کرنے کے لیے انشاءاللہ جب کمر پہ کوئی ٹھوکے گا تو ہم سیدھے ہو کر کھڑے بھی ہو جائیں گے. یہ میرا یقین ہے, یہ میرا پاکستان کی اور پاکستان کی قیادت کے اوپر, پاکستان کی فوج کے اوپر. میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ریٹائرڈ آرمی سے ہوں, اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا. میں ایک عام پاکستانی نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن معیشت تو سر سیاستدانوں نے چلانی ہے, گورنمنٹ نے چلانی ہے, جمہوری حکومتوں نے. پابندیاں لگ گئی تو سر معیشت تو ویسے زبو حالی کا شکار ہے. نہیں, آپ بالکل بے فکر رہیں, معیشت چلے گی اور اس سے اچھی چلے گی, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. اچھا محسن رضا صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اس سچویشن سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے, اور سر دوسری طرف تو ہماری قربانیوں کا اعتراف کوئی نہیں کر رہا. بائیڈن صاحب نے آج تک ٹیلی فون نہیں کیا. خان صاحب انتظار کرتے ہیں, روزانہ صبح اٹھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ شاید فون آئے گا آج. تو سر یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے تمام چیزوں. تو دیکھیں عمران خان کو ٹرمپ کے ساتھ اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ امریکہ میں جو دوسرے لوگ ہیں ڈیموکریٹ ہیں وہ اس سے کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آتے. اور اگر پاکستان کی قیادت نے کچھ بہتر کام کیے ہوتے تو ابھی پاکستان افغانستان کے معاملات پہ امریکہ اور یورپی یونین سے بات کر رہا ہوتا. لیکن پاکستان نے بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ الجھا لیا ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ڈاکہ بندی بھی اسی حساب سے ہونے کے خدشات ہیں. وہ پاکستان پہ اقتصادی اور کئی قسم کی پابندیاں لگا سکتے ہیں. سر یہ جو آپ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پاکستان کو سفارتی طور پر, سیاسی طور پر تنہائی کا شکار کر دیا. اس لیے تو وزیر خارجہ اب اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ظاہر 5 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں. کہ اصل میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی میں تقسیم ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پنڈی والے جو ہے اپنا کام کافی بہتر انداز میں اور خاموشی سے کرتے ہیں, جبکہ اسلام آباد والے زیادہ شور مچاتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کے جو سیاسی قیادت ہے. سر تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پنڈی والے ہی دیکھ لیں سارا کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسلام آباد والوں کے بس میں کچھ نہیں ہے تو یہ کم سے کم اپنا منہ بند رکھ لیں. بالکل. اور شیخ رشید سمیت جو لوگ بھی افغانستان کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں یا کوئی ریمارکس دے رہے ہیں وہ روک دینے چاہیے. اس سے جو ہے کام جو بہتر ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن بنی ہے وہ ان بیانات سے خراب بھی ہو سکتی ہے. اچھا آپ دونوں سے میں چاہوں گا, کرنل صاحب آپ سے بھی اور محسن رضا صاحب آپ کی موجودگی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ مستقبل میں کہا جاتا ہے جو سچویشن نظر آ رہی ہے خطے میں کہ مستقبل میں چائنا کی امریکہ آمنے سامنے ہوں گے اور یہ جنگ ہوگی تو یہ شاید افغانستان کی سرزمین پر ہی لڑی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گریٹ گیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ گریٹ گیم جاری ہے, تو گریٹ گیم ابھی بھی آن ہے یا ختم ہو چکی ہے افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد؟ میرا خیال ہے گریٹ گیم ابھی تو شروع ہوئی ہے, میں تو یہ کہوں گا. اچھا آپ کی نظر سے طالبان جیتنے کے بعد شروع ہوئی ہے؟ شروع ہوئی ہے کیونکہ حالات ہی اب چینج ہوئے نا. پہلے تو امریکہ کا ہولڈ تھا, کچھ تھوڑا بہت ان کی انٹرفیئرنس تھی, کچھ نہ کچھ وہ کر رہے تھے. اب تو بالکل ہی غائب ہو گئے نا افغانستان سے.
تو اب چائنا کو پورا موقع ملا ہے، پاکستان کو پورا موقع ملا ہے۔ اس سلسلے میں محسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، سوری میں ان کی بات کاٹ جی محسن صاحب سے کہہ دیا صاحب، جی سر کمپلیٹ کیجیے گا۔ صاحب بات کریں، میں پھر جی محسن صاحب، آپ اس کا جواب دیتے پھر کرنل صاحب کی طرف جاتا ہوں میں، کہ یہ جو گریٹ گیم جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ گریٹ گیم، کرنل صاحب تو فرما رہے ہیں شروع ہوئی اب ہوئی ہے، اور ہم تو ایسا راہ سے سنا آ رہے ہیں کہ خطے میں گریٹ گیم جاری ہے، آن ہے، یا اب شاید آف ہو گئی ہے طالبان کے جیتنے کے بعد؟ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی غزوہ ہند کی، اور اس کا بتایا گیا تھا کہ علاقہ جو ہے خراسان ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان، ایران اور افغانستان قریب ہو رہے ہیں، تو اس کا بالکل امکان ہے کہ گریٹ گیم اور جو ہے امریکہ کا اور یورپی یونین کا انٹرسٹ اس علاقے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، اور انہیں اگر یہ اندازہ ہوا کہ یہ تین ملک مل کر کوئی پالیسی اپنا سکتے ہیں، تو یہ یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اچھا کرنل صاحب، امریکن صدر جو بائیڈن نے بھی آج کہا کہ افغانستان سے انخلا کے فیصلے کو تاریخ درست ثابت کرے گی، ان کو اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2012 میں جب اسامہ کو ہم نے یہاں پر کیا کہتے ہیں شہید کر دیا یا مار دیا یا ہلاک کر دیا، اس کے بعد تو القاعدہ کی کمر توڑ دی تھی ہم لوگوں نے، تو اس وقت ختم کر دینا چاہیے تھا یہ آپریشن۔ چلیں جی دیر آئے لیکن 8 سال بعد ہی صحیح ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اس پر ہمیں کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے، اور بہترین موقع شاید یہی تھا جب ہم نے انخلا کا فیصلہ کیا، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جی انخلا کے فیصلے کو تاریخ درست ثابت کرے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے جو مرضی کہتے رہیں، انہیں شکست ہوئی ہے، وہ اس کو ماننے کے بجائے وہ ڈفرنٹ انداز سے اس کو وہ کر رہے ہیں، بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں پھر وہی پرانی بات کرتا ہوں کہ ماس آف یہ جو عراق میں انہوں نے حملہ کیا تھا ڈسٹرکشن کے لیے اور سارا کچھ، کہ جی ان کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور وہاں کچھ بھی نہیں نکلا۔ کیمیکل، بالکل دیکھیں نا، مطلب کیا ہتھیار سر، یہ تو سی آئی اے کی بار بار ناکامی نہیں ہے؟ افغانستان لے لیں، ویتنام لے لیں، یا عراق لے لیں۔ دیکھیں یہی میں کہنے والا تھا، آپ نے میری بات کو آگے کنٹینیو کر دیا، یہی میں کہنے والا تھا کہ وہ جو کچھ شروع کرتے ہیں اینڈ میں وہ پھر اس کو اسی طرح کہ جی اب یہ کچھ ہو جائے گا، اب تاریخ ثابت کرے گی۔ تاریخ تو ثابت جب کرے گی، ابھی آپ بات کریں نا، اس وقت کدھر ہیں آپ، یہ بات کریں نا آپ پاکستان کی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے بڑے صبر سے، بڑے تحمل سے، بڑی اسٹریٹجی سے، بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سارے چلائی ہیں، اپنی ترکیبیں چلائی ہیں اور افغانستان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اچھا اس میں سر ایک چھوٹی سی مجھے بریک بھی لینا ہے، میں ارشد یوسفزئی سینئر صحافی بھی، تجزیہ کار بھی، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا، اور یہ افغانستان سے سر ابھی تازہ ہی ہو کر آئے ہیں، تو ان سے بڑی ایک گفتگو رہے گی ارشد یوسفزئی سے۔ آپ محسن صاحب آپ بھی ساتھ رہیے، کرنل صاحب آپ بھی ساتھ رہیے۔ ارشد یوسفزئی صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں افغانستان سے ابھی واپس آئے ہیں تو کیا سچویشن ہے وہاں، ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی، کیا ہونے لگا ہے؟ کیونکہ آج بڑے اہم بیانات بھی سامنے آئے ہیں طالبان ذرائع کے حوالے سے، پھر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمیں جوائن کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے ارشد یوسفزئی، جو افغانستان سے بھی جناب تازہ ہو کر گزشتہ روز ہی پاکستان واپس پہنچے ہیں، بہت اہم خبریں ہیں ان کے پاس، اور آج ظاہر ہے دیکھا ہم نے کہ پنجشیر میں گھمسان کا رن پڑا ہے، وہاں لڑائی جاری ہے، اور پنجشیر کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں آپ کو کہ جب سوویت یونین آیا تھا تو افغانستان پہ جب قبضہ کیا تھا انہوں نے، اور تو پھر پنجشیر اس وقت بھی سوویت یونین بھی قبضہ نہیں کر سکے تھے، تو اس کے بعد جب طالبان کی حکومت آتی ہے 99 میں، تو طالبان نے بھی پنجشیر پہ قبضہ نہیں کر سکے تھے، باقی افغانستان پر ان کا ہولڈ تھا۔ تو اب بھی ہم نے دیکھا کہ طالبان نے گو کہ پورا افغانستان تقریباً ان کے انڈر میں آ گیا سوائے پنجشیر کے، تو پنجشیر میں اب لڑائی شروع ہو چکی ہے، تو آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ ارشد یوسفزئی صاحب کیا کہیں گے؟ پنجشیر میں آج گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا بھی ہے وہاں پر، اور دوسرے لیڈران بھی موجود ہیں، اور پہلی بار ایسا ہوگا اگر طالبان وہاں
فتح کرتے ہیں پنجشیر کو تو. جی بالکل علی سرور صاحب، اسی طرح ہے. آج لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی میں بھی طالبان نے پیش رفت کی ہے. 3 ڈسٹرکٹس ہیں جو انہوں نے آج قبضے میں لیے ہیں. ایک ہے بنو، ایک ہے پل حصار اور ایک دہ صلاح. یہ 3 گاؤں جو ہیں باغلان صوبے میں آتے ہیں، 3 ڈسٹرکٹس. اچھا، اس کا میلے وقوع تھوڑا سا ارشد بتا دیجیے، کیونکہ عام لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ کیوں قبضہ نہیں ہو سکتا اس پہ، کیونکہ 2 طرف پہاڑ ہیں، ایک ہی راستہ ہے صرف. اس طرح کا ایک صورتحال ہے. ہاں جی، میں اس طرف آ رہا ہوں. پنجشیر اصل میں کابل کے نارتھ میں پڑتا ہے، کوئی 130 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس کے آنے جانے کا ایک ہی راستہ ہے افغانستان کی سائڈ سے. وہ سالنگ ٹنل جو ہے، سالنگ کا جو سرنگ ہے اس سے ہوتا ہے. تو طالبان 34 میں سے 32 پروونسز میں قبضہ کر چکے ہیں. ایک پنجشیر اور ایک اس کے ساتھ بامیان جو اٹیچ ہے، تو اس میں طالبان کا قبضہ نہیں ہے. اب پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پنجشیر 2 سائڈ سے آلریڈی طالبان کے قبضے میں تھا. اب جائیں فردر نارتھ میں تو چائنا کے ساتھ جو افغانستان کی بارڈر بنتی ہے، واخان کی پٹی، اور پاکستان کے ساتھ بنتی ہے چترال میں، پھر وہ علاقہ انہوں نے بہت پہلے قبضہ کر لیا تھا. ایک پھر تخار سے ایک درہ نکلتا ہے، وہ بھی ان کے قبضے میں ہے. اب آخری جو راستہ ہے یہ درہ اندراب اس کو بولتے ہیں، تو اندراب میں سے ہی سالنگ ٹنل نکلتا ہے. آج طالبان نے دعویٰ کیا ہے، ان کے بدری 313 جو ہیں ان کے کمانڈوز وہ وہاں پر پہنچ گئے، کیونکہ 3 دن پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ کوئی 2000 کے قریب بدری کمانڈوز کو انہوں نے سینڈ کیا، اور یہ طالبان کے سب سے تیز ترین دستہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ٹنل کے سادرن سائڈ پہ، یعنی کابل کی طرف جو ٹنل کھلتا ہے تو وہاں پر طالبان کنٹرول میں آ گئے ہیں. لیکن طالبان نے بھی اور احمد مسعود نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل ریزولوشن ہو. اور جمعرات کے دن ایک وفد ان کا آیا تھا کابل، جہاں پر ہم موجود تھے. وہاں پر ان کی ملاقاتیں اہم لوگوں سے ہوئی ہیں، جن میں ایک خلیل الرحمان حقانی جو ہیں، سراج الدین حقانی کے چچا، ان سے ملاقات ہوئی، جن کے ذمے ملٹری لوگوں سے، ملٹری اوپوننٹ سے بات چیت کرنا ہے. تو اس ملاقات میں وہ لوگ ایک آفر لے کر آئے تھے کہ احمد مسعود کہتے ہیں کہ مجھے حکومت میں شامل کرو، میں تب کروں گا پیسفل. ادھر سے انہوں نے ایک بات وضاحت سے کی ہے کہ 20 سال ہم اس لیے نہیں لڑے کہ دوسرے لوگوں کو حکومت میں جگہ دیں گے، لیکن آپ کے لیے ہم کچھ اور آفرز رکھتے ہیں. تو وہ آفرز وغیرہ لے کر جو لوگ گئے ہیں، لگتا یہی ہے کہ اس کا مطلب ارشد کے کچھ نہ کچھ مزاحمت تو ہوگی، لیکن بات سے یعنی ڈائلاگ سے ہی مسئلہ حل ہوگا پنجشیر والا. ہاں، اگر ڈائلاگ نہ ہوئی تو پھر مسئلہ بڑھتا ہے. جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آج 12 لوگوں کا ایک وفد دوبارہ آیا ہے، جس میں ایک سابقہ ڈیپٹی سینٹ کے چیئرمین ہیں، ایک جہادی کمانڈر ہیں حاجی الماس عزیزیار جو ہیں، وہ سابقہ ڈیپٹی چیئرمین تھے. ایک معاون مانوی صاحب ہیں، اٹارنی جنرل ہے صاحب کا. ایک فارمر فائنانس منسٹر ہے مراد، اور ایک اور بھی اس میں بڑے بزرگ ہیں. تو یہ لوگ آج دوبارہ ملنے آئے ہیں. اب پتہ چلے گا شام کو یا رات کو یا کل صبح کہ کیا کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ لڑائی کی طرف بات جاتی ہے تو پھر پنجشیر کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ہی یہ ٹف جگہ ہے، ایک قسم سے ایک ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا ارشد، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. میں کرنل صاحب سے تھوڑا سا اس مسئلے میں ڈسکس کر رہے تھے ہم کہ جناب ظاہر ہے امریکہ تو ناراض ہے، اس لیے خان صاحب کو فون بھی نہیں کر رہا، لیکن کرنل صاحب تو بڑے ہوپ فل ہیں. رضوی صاحب آپ بڑے ہوپ فل ہیں کہ پابندیاں بھی لگا دی پاکستان پہ تو پاکستان سروائیو بھی کر لے گا، نہ صرف سروائیو کرے گا بلکہ بہتر پوزیشن میں ہوگا. سر، اس طرح کی کیا ایسی سچویشن ہے یا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو جس پہ اتنے پر امید ہیں آپ کو؟ اگر یہ سچویشن خدا نہ خواستہ بنتی ہے تو پاکستان بآسانی سروائیو کر لے گا، کیونکہ ہم تو ایران کا حال دیکھتے ہیں سر، بڑا مشکل ہے. مشکل ہے. آپ نے افغانستان کی صورتحال دیکھ لی نا ابھی آپ کے سامنے. ان سے زیادہ برا حال کس کا تھا؟ سر افغانستان میں بچا کیا ہے آپ کے سامنے؟ کھنڈر بنا دیا انہوں نے. اب آپ دیکھیں نا، وہ امریکہ تو مطلب کھنڈر بناتا رہے، وہ تو اس کا کام ہی کھنڈر بنانا ہے. اس نے شام کو کھنڈر بنا دیا، عراق کو کھنڈر بنا دیا، لیبیا کو کھنڈر بنا دیا. اس نے کون سی جگہ چھوڑی ہے جہاں وہ آیا وہ تباہی بربادی کی داستان چھوڑ کر جاتا ہے امریکہ. یہ تو تاریخ ہے، بربادی کی داستان، اور لاکھوں بندوں کو مطلب ہے. میں تو ظاہر ہے شہید ہی کہوں گا انہیں، کیونکہ بے گناہ مارے انہوں نے. کارپیٹ بمبنگ کا نام دیتے ہیں، کبھی فرینڈلی فائرنگ کا نام دیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں وہ، مطلب فرینڈلی فائرنگ کر کے بندے مار دیے اور کہہ رہے ہیں جی ہم تو دوستی کر رہے تھے. یہ ان کی اسٹریٹجی رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. پاکستان کے لیے ان کو وہ حالات نہیں ہے پاکستان میں
جو کسی بھی کنٹری میں تھے. یہ میں آپ کو ایک چیز بڑے کلیئر بتا دوں. دوسرا, ابھی آپ بات کر رہے تھے ان سے افغانستان کی ڈیٹیل ساری جی ارشد صاحب باتیں کر رہے تھے. دیکھیں, بات چیت سے حل ہونا جب ڈیفینیٹلی بہتر ہے, اور جس طرح انہوں نے بتایا پنشیر میں, اور وہ جیسے آفر آئی ہے ان کو, اور وہ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ انہیں کچھ اور آفر کر رہے ہیں, تو درمیانی راستہ نکل آئے گا. دونوں کا انٹرسٹ ہے, دونوں نہیں چاہتے کہ خواہ مخواہ کی فائٹ ہو, خواہ مخواہ بندے مارے جائیں. یہ بدنامی بھی ہوگی ایک طرح سے. اور میرا ایک اور, دیکھیں میں بڑا ایک یعنی پازیٹیو سوچ والا بندہ ہوں. مجھے پاکستان کی جو ہماری جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس وقت ہر ایک کا انٹرسٹ ہے, رشیا کا, چائنا کا, ایران کا, ترکی کا, ایون اور ملکوں کا بھی انٹرسٹ ہے, اور سی پیک ہی کی وجہ سے زیادہ انٹرسٹ ہے. جی تو بالکل سارے لوگ بالکل. اس وقت اگر خدا نہ خواستہ میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی پابندیاں لگاتے ہیں تو دوسری, دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے کرتا دھرتا نے یہ چیزیں نہیں ڈسکس کی ہوں گی, نہیں سوچی ہوں گی, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ. جب موقع ملے گا اس کو بہتر سے بہتر کریں گے. اور پابندیاں اگر لگ بھی جاتی ہے, مشکلات اگر آ بھی جاتی ہیں, تو ہمیں اس میں ہی انشاءاللہ کامیابی ہوگی, اور اسی میں سرخرو ہوگے. اس میں اور سرخرو ہمارے ہوں گے. لیے ٹھیک ہے جی, بہت آپ راستے ہیں, سر آپ بہت راستے ہیں. بہت آپ دیکھیے کہ جب خدا نہ خواستہ پابندیاں لگتی ہیں, ہم کیسے کیسے راستے نظر آئیں گے آپ کو. چلیں, دروازہ اللہ کرے لگے گا سر لگے ہی ہمارا. نہیں پابندیاں. ٹھیک ہے, آپ ہوپ فلی کی گفتگو کر رہے ہیں. محسن رضا صاحب, سیاسی اس وقت جو قیادت ہے ہمارے افغانستان کی صورتحال پر, ان کے جو بیانات آ رہے ہیں یا ان کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, وہ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کے مفاد میں سارے فیصلے اچھے ہیں مستقبل کے حوالے سے بھی؟ جیسے میں پہلے عرض کی تھی کہ پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے اس پہ اتنی صلاحیت نہیں ہے. ان میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اندرون ملک مسائل کو حل کر سکیں. تو یہ تو ایک افغانستان کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور گنجلک مسئلہ ہے, جس کو حل کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ وہ سب جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے اور ایک پالیسی بناتے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا افغانستان کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر انہیں کوئی اختلاف ہوتا بھی تو اس کو دور کیا جاتا, اور اس کے لیے ایک پوری مشترکہ اگر حکمت عملی بنائی جاتی تو اس میں پوری قوم کا حصہ ہوتا, اور یقینی طور پہ وہ ایک پاکستان کے لیے سنبند پالیسی ہوتی ہے. لیکن ابھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سب چیزوں کو جو ہے یہ پارلیمنٹ سے بھی چھپا کے رکھ رہے ہیں اور عوام سے بھی چھپا کے رکھ رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ انہیں عوام کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی چاہیے, اعتماد میں لینا چاہیے. سر اسی پہ بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر سیاستدان امان اللہ خان پراچا, آپ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم الائنس کے. امان اللہ صاحب, بہت خوش آمدید آپ کو. اور سر کیا کہیں گے افغانستان کی صورتحال پر, جو ابھی محسن رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کم از کم پارلیمنٹ کو اور عوام کو اعتماد میں لیں, اور دونوں کام نہیں کیا ابھی تک انہوں نے. بہت شکریہ آپ کو. وعلیکم السلام, آپ نے مجھے کال کیا. یہ ویسے آپ کی آواز جو ہے مجھے ایکو کر رہی ہے, ریپیٹ کر رہی ہے. سر آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے, آپ کہیں میں نے سوال جو کر لیا آپ کا. اچھا, میری آواز صحیح آ رہی ہے تو پھر میں بولتے رہتا ہوں کیونکہ میری آواز ایکو کر رہی ہے. جی جی آپ بولیے. یہ جو میں اس بات کو, جو موضوع آپ نے اٹھایا ہے علی سرور صاحب, میں سمجھتا ہوں اس وقت کا بہترین موضوع ہے. اور اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے, جو پاکستان میں لوگ بغلیں بجاتے رہے کہ طالبان کی آمد سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا, یہ اس کے دور رس نتائج بڑے خطرناک لگے گا. کیونکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا ہمارے نہ پارلیمان کو نہ ہی عوام کو اعتماد میں لیا گیا. اور یہ اگر یہ جو وہاں پہ طالبان ہیں جو اس وقت اقتدار میں آئے ہیں, ان کی کچھ لوگ, ان کے جو لیڈران کی, ان کے کمانڈرز کی بہت سارے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں. میں ان کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کو بھی پاکستان نے مروایا, ملا عمر بھی یہاں پہ ہوئے, اور ملا برادرز کو بھی پاکستان والوں نے پکڑوا کر امریکہ کے حوالے کیا, جو کہ وہ مثلاً انسانی تاریخ میں پہلا ایک واقعہ ہے جس میں کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو گرفتار کر کے اس کو وہاں بھیجا گیا.
ऐसी सूरत हाल में ये बात भी बिल्कुल मुसल्लम है कि यानी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो इंडिया उसको फंड करता है, रा के अंदर में है। और अभी तक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ताल्लुकी से इनकार नहीं किया, ना ही उन्होंने इनको कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि भाई पाकिस्तान में जो कुछ तकरीबकारी हो रही है वो उसको रोके। और इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि नहीं, लेकिन इसमें राजा साहब आप सही कह रहे हैं, टीटीपी के हवाले से अब तालिबान ने कमेटी तश्कील दे दी है जो ये मामला देखेगी कि वो आया रॉक्स फंडेड है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर रहे और माजी में क्या होता रहा। इस हवाले से पाकिस्तान ने गालिबन बात की है तो इसलिए कमेटी तश्कील दी है उन्होंने। बिल्कुल तश्कील दी है, मानता हूँ, लेकिन आप ये देखें ना कि जो ख्यालात उनके कमांडर्स के हैं जो पूरे दुनिया में इस वक्त वायरल हो रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहे हैं ना। और पाकिस्तान के जो हमारी जो हमें तो कतर के अंदर भी नहीं बुलाया गया जब के तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वाले जब आप इनके साथ बैठ रहे थे तो उस वक्त सारे नाकामी किसकी है सर? ये क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी हमारी नहीं बुलाया गया या अमेरिका बहादुर नाराज है इसलिए शामिल ही नहीं कर रहे हमें? दोनों आपने पॉइंट सही कहे आपने। अमेरिका बहादुर नाराज है, हमारे वजीर आजम जो बाइडन की कॉल का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि अमेरिकन स्टेट जो है वो भी स्टेट सेक्रेटरी जो हर वक्त हर लम्हे पाकिस्तान से राब्तों में रहते थे उन्होंने भी राब्ता तक नहीं किया। खारजा पॉलिसी तो वाज़ेह नाकाम है। अमेरिका नाराज, चाइना नाराज है, आपने देख लिया कि यहाँ पे सीपैक बनने नहीं दिया गया, ये किस साजिश का नतीजा है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए ये तो ठीक है इस पे, लेकिन इस पे सर, लेकिन पराग साहब इस पे कर्नल साहब भी मौजूद है हमारे साथ। कर्नल जाफर रिजवी साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी ठीक है अमेरिका नाराज रहे, इक़्तिसादी पाबंदियां भी अगर लगा देता है, वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फेट ऑफ ग्रे लिस्ट में मजीद रखे हमें शामिल, इससे होना कुछ नहीं, पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा, इतना घबराने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि FATF में पहली दफा तो नहीं थे, पहले भी हम थे, 2 दफा पहले भी शामिल हुए हैं, बिल्कुल अभी ग्रे लिस्ट में, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई बात यह है कि आखिर कब तक वो अमेरिका की गुलामी करते रहेंगे, कब तक हम इनसे डरते रहेंगे? सीधी सीधी बात है, हर निजाम हमने चेक कर लिया है अली सरवर साहब, हमने सोशलिज्म किया, रोटी कपड़ा मकान किया, सेकुलरिज्म किया, हमने कर्ज उतारो मुल्क संवारो की बात की, हमने कहा तब्दीली आ नहीं रही, आ गई। अरे भाई अब एक निजाम तो शरई निजाम ला के दिखाओ, सूद का निजाम खत्म करो, बड़े सरेआम जानी को संसार करो, देखते हैं ठीक है जी, शरीयत के निजाम की आप बात कर रहे हैं, जाहिर यही निजाम एक रह गया है और यही कामयाब होगा, लेकिन आने में इससे सर अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर शरीयत के निजाम किस तरह आएगा। अरशद यूसुफ ज़ई साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि ये टीटीपी की जो बात की है अमानुल्लाह खान प्राचा साहब ने, ये दुरुस्त है, क्योंकि टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान की शिकायत तो थी ना, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कमीशन तश्कील दिया। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं कि तालिबान इस हवाले से कोई कार्रवाई करेंगे या कम अज कम पाकिस्तान की जो शिकायत है उनका अजाला होगा? जी मैं समझता हूँ कि तालिबान तो अभी अपने मशवरों में मसरूफ़ हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था पहले भी कि हम हुकूमत साजी के अमल से गुजर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं सियासी और मिलिट्री, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से हट कर आज उन्होंने पहली दफ़ा TTP के मौजू पर बात की और काफ़ी अहम उस पर पेशरफ्त हुई है। अब देखें, एक जो पॉइंट है वो हम मुसलसल डिस्कस करते आए हैं। दोहा एग्रीमेंट में तालिबान ने इस बात पर एग्री किया था कि हमारे मुल्क से किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, सदमे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये ठीक है, ये आज भी दोहराया उन्होंने बिल्कुल। हाँ, TTP भी उनमें से एक अंसर है। इसके अलावा दाइश भी है जो नूरिस्तान और कुनड़ में बेस्ड है, TTP भी इन्हीं इलाकों में, इनके साथ फिर नंगरहार में बेस्ड है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई सच करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, ना उनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास वहाँ पर जाने की इतनी वो है। उनके अपने बंदे ऑलरेडी कम पड़ रहे हैं, 95,000 से लेके 1,20,000 तक बताया जा रहा है, और पूरा मुल्क उनको कंट्रोल करना होगा। उसके लिए TTP के को डील करने के लिए अगर ये लोग फिर बढ़ते हैं इन इलाकों में जो कि इंतहाई सख्त टेरेन है, जिस तरह कर्नल साहब मौजूद हैं, इनको ज़्यादा पता होगा, पहाड़ी इलाका है, जंगलात हैं और उनके बेसिस वगैरह सब वहाँ पर हैं। दूसरी बात यह है कि तालिबान इनको फ़िलहाल तो कुछ इस तरह नहीं कर सकेंगे, मिलिटरीली उनके खिलाफ एक्शन मुमकिन नहीं होगा। नहीं, तो ये तो फिर बड़ा जो पॉइंट आप बता रहे हैं अरशद यूसुफ ज़ई,
داعش کا خطرہ اگر موجود ہے ابھی بھی دنیا کو تو پھر بہانہ بن جائے گا، گبر از بیک والی بات نہ ہو جائے کہ پھر امریکہ دوبارہ افغانستان کا رخ کرے اسی بہانے سے امریکہ داعش کا نام دوبارہ لے یہ کر۔ غلطی نہیں کرے گا، امریکہ دوبارہ کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ البتہ ایک بات ہے کہ ٹی ٹی پی یا داعش یا جو کوئی بھی طالبان کے ریٹ کو چیلنج کرے گا، طالبان کے اپنے گورنمنٹ یا اس کو، وہ پھر ان سے ڈیل کرنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ ہاں ایک جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا سروائیول، ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو یا کوئی اور ہو، پہلے تو واضح طور پر پتا تھا کہ جو 13 ایک ملک نے 13 کانسولیٹس بنائے تھے پورے افغانستان میں، اور ان کو فنڈنگ اور ٹریننگ سب کچھ مل رہی تھی ان کے لیے۔ دوسرے جو افغانستان کا این ڈی ایس تھا، انہوں نے جعلی دستاویز بنائے تھے، جعلی کیا بلکہ اوریجنل بنائے تھے کہ وہ افغانستان سے پاکستان آ جا سکے۔ یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ سپورٹ رہتا تو پھر مسئلہ ہوتا، اب یہ سپورٹ نہیں ہے تو ان کے لیے پاکستان کے اندر آپریٹ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ افغان پناہ گزین سر، افغان مہاجرین، محسن رضا صاحب 2 منٹ ہے میرے پاس، 30 سیکنڈ آپ کے تاکہ سب کو شامل کر لوں میں۔ کیا کہیں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ ترکی نے تو صاف کہا کہ جی 5 لاکھ آلریڈی مہاجرین ہیں ہمارے ملک میں، مزید ہم بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف تو سر 30 لاکھ افغانیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے پاکستان، اور پھر بھی دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ مزید مہاجرین کا بوجھ پاکستان اٹھائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کوئی پاکستان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جب مہاجر ابھی آ رہے ہیں اور جب اس سے بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو آپ انہیں سرحد پہ روک نہیں سکتے۔ یہ پوری دنیا کے جو بنائے ہوئے جنیوا کنونشن کے اصول ہیں اس کی بھی منافی ہوگا، لہذا پاکستان کھولنی کو پڑے گی ظاہر مجبوری میں پاکستان کو سرحد، بالکل یہ سرحد کھولنی پڑے گی۔ کرنل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پھر مسئلہ بنے گا پاکستان کے لیے ایک بار پھر، اب ظاہر ہے افغان مہاجرین کی شکل میں، ہاں آپ کی بات سے میں بالکل، مہاجرین کی شکل میں پتہ نہیں کون کون داخل ہوگا پاکستان میں، بالکل بہت یہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے، جہاں سے یہ انٹر ہوں وہ ایک خاص ایریا سے آگے میں آنے دیا جائے، جیسے کہ پہلے اجازت مل گئی تھی پورے پاکستان میں پھرنے کی۔ ایک تو یہ بہت بڑا یعنی فیکٹر ہوگا۔ دوسرا، ان کی جو آ رہے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن پراپر ہو، بالکل پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آئے، اور مطلب ہر چیز انٹری ہو۔ یہ پاکستان کا شناختی کارڈ بنوانا، یہ وہ اس طرح کی ایکسیس ان کے پاس بالکل نہیں ہو۔ اس کے لیے ہمیں یہ بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا، اور اگر یہ نہ کیا تو یہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ اس میں بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے ہمارے۔ بہت شکریہ کرنل جعفر رضوی صاحب کا، امان اللہ خان پراجی صاحب کا، محسن رضا صاحب کا، ارشد یوسفزئی آپ کا بہت شکریہ۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے 2 بڑی چیزیں رکھیں۔ ایک تو بدلتی صورتحال میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ ہے جو 5 ملکوں میں وہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ افغان طالبان نے کہا ہے جی جب تک امریکہ انخلا کمپلیٹ نہیں کر لیتا، ایک فوجی بھی اگر یہاں موجود رہا افغانستان کی سرزمین پر، تو ہم اپنی حکومت کے قیام کا اعلان نہیں کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔